ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء صدق الله العلي العظيم۔ اللہ رب العزت کا جو نظام اس کائنات میں چل رہا ہے اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی افراد میں سے بعض کا ماتحت بنا دیا۔ ایک کے خرچ کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے دوسرے پر ڈالی ہے۔ ایک باپ ہے وہ اپنی چھوٹی اولاد کے لیے خرچ کا انتظام کرتا ہے، بیوی ہے اس کو شوہر کے ذمے لگا دیا۔ اس طرح ایک مستقل ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت بعض کو اللہ تعالیٰ نے بعض کا ماتحت بنایا اور اس کے خرچ کی ذمہ داری اس کے سر ڈالی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس کے سر خرچ کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس کی بھی اب پھر کوئی ذمہ داری بنتی ہے۔ چنانچہ شریعت مطہرہ نے اس کے سر یہ ذمہ داری ڈالی کہ وہ اپنے ماتحتوں کے لیے خرچ کا انتظام کرے۔ جو اس کے ماتحت لوگ ہیں ان کی روٹی کا، ان کے کھانے کپڑے مکان کا وہ انتظام کرے اور اس کی فکر کرے۔ یہ ان حضرات کی ذمہ داری۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ملا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ رزق حلال کو طلب کرنا نماز روزے کے بعد انتہائی اہم فریضہ ہے۔ تو ایمان والے کی خاص طور سے اب یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایمان والا اپنے لیے بھی اور اپنے ماتحتوں کے لیے بھی روزی روٹی کا انتظام کرے۔ اس سلسلے میں جو کوششیں ہو سکتی ہے وہ کوشش کرے، جو تگ و دو وہ کر سکتا ہے وہ کرے۔ قرآن کریم نے جمعہ کے دن کے بارے میں خاص طور سے یہ کہا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو اللہ کی زمین میں پھیل کر اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تو اس طرح روزی روٹی کی ذمہ داری انسانوں کے اہم افراد کے ذمے لگائی گئی اور اللہ رب العزت نے اس کو باضابطہ فضل کہا ہے۔ بلکہ قرآن کریم نے ایک جگہ اس مال کو خیر کا لفظ استعمال کیا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ قرآن کریم نے مال کو خیر کہا، اور ایک جگہ قرآن کریم نے اس مال کو قیام بولا۔ قیام کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ اس پر دوسرے کی بنیاد پڑتی ہو۔ قرآن کریم نے 2 جگہ یہ لفظ استعمال کیا ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس۔ بیت اللہ کو انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیام بنایا۔ انسانیت کی روحانی وجود اور اس کے بقا کے لیے بیت اللہ کا ہونا ضروری ہے، اور مال کو اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ تو قرآن کریم نے مال کو بھی قیام کا لفظ استعمال کیا کہ یہ مال وہ چیز ہے جس سے لوگوں کے جسمانی وجود کی بقا اور اس کا تحفظ اس کے اوپر موقوف ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ مال و دولت کو شریعت مطہرہ نے نکارا نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ رب العزت کا فضل کہا گیا، اس کو خیر کہا گیا، اور اس کو قیام کا ذریعہ بنایا گیا۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر حاضر ہوئے، سلام کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے مصافحہ کیا تو ان کا ہاتھ سخت معلوم ہوا۔ آدمی کوئی مزدور ہو اور کام ایسا کرتا ہے تو بعض اوقات اس کے ہاتھ میں سختی آ جاتی ہے، تو کچھ اسی ٹائپ کا ان کا ہاتھ بھی تھا، ہاتھ میں سختی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ ہاتھ تمہارے سخت کیوں ہیں، گھٹے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں مزدور قسم کا آدمی ہوں اور پتھر توڑنے کی مزدوری کرتا ہوں، اور اسی کے ذریعے اپنے بال بچوں کا انتظام کرتا ہوں، اس کی معیشت کا انتظام کرتا ہوں۔ تو اس شریعت کی خوبصورتی دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی اور فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جو آدمی روزی روٹی کو تلاش کرنے کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے، در حقیقت وہ اللہ رب العزت کا دوست ہے۔ یہ بڑی بات کہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدوروں کے لیے۔ اس حدیث پاک میں بڑی بشارت سنائی گئی کہ ایک مزدور در حقیقت دن و رات محنت کر کے اپنے بال بچوں کے روزی روٹی کا وہ انتظام کرتا ہے، لیکن اس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ گویا وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو اس سب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مال و دولت کو حاصل کرنا اور اس کے لیے محنتیں کرنا شریعت مطہرہ میں باضابطہ اس کی اجازت ہے، بلکہ شرعاً ایک درجے میں یہ مطلوب بھی ہے کہ آدمی مال حاصل کرنے کی فکر کرے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ وہ اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر ان کا جانا ہوا تلاش معاش کے لیے، جیسے ہمارے یہاں سے لوگ جاتے ہیں دہلی بمبئی وغیرہ، تو ان کا جانا ہوا، گئے، قافلہ اس زمانے میں چلتا تھا، اور گئے اور پھر راستے سے واپس آ گئے۔ تو ایک دوسرے بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، بڑی لمبی کہانیاں ہیں ان کی زندگیوں کی اور ان کے مجاہدات کی۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ شفیق تم واپس کیوں آ گئے؟ تم تو گئے تھے فلاں جگہ کام کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں گیا تو راستے میں نے ایک نظارہ دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ درخت کے گھونسلے میں ایک مجبور چڑیا پڑی ہوئی ہے اور وہ اڑنے پھرنے سے معذور ہے، اس کو کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے۔ تو میں بیٹھ کر یہ سوچنے لگا کہ آخر اس کی روزی روٹی کا انتظام کیسے ہوتا ہے۔ تو میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک صحت مند چڑیا اڑ کر آئی اور اس کے چونچ میں کچھ دانہ تھا، اس نے اس کے منہ میں دانہ ڈال دیا اور اس نے کھا لیا، پھر وہ اڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ تو میرے ذہن و دماغ نے مجھ کو یہ اپیل کیا کہ اللہ رب العزت
نے رزق کا وعدہ اپنے ذمے لے رکھا ہے تو سب کو اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے۔ انسان کی یا جاندار کی جب تک زندگی ہے اور اس کو ایک دانہ بھی مقدر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ روزی اسے پہنچاتا ہے۔ اس لیے جب میں نے یہ بات دیکھی تو میں وہیں سے واپس ہو گیا کہ روزی تلاش کرنے کے لیے اتنے محنت کرنے کی بھی ضرورت کیا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری روزی روٹی کا ذمہ لے رکھا ہے اور وہ جھک مار کر ہمارے پاس آئے گا تو بھلا اتنے محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنے ہی جگہ رہو اور عیش و آرام کے ساتھ رہو، کوئی کام نہیں کرو، اللہ تعالیٰ رزق کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے، وہ پہنچے گا ہی پہنچے گا۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی نصیحت انہیں فرمائی اور انہیں فرمایا کہ تم نے معذور چڑیا کو تو دیکھا اور وہ اڑتے ہوئے پرندے کو تم نے کیوں نہیں دیکھا؟ تم یہ کیوں چاہ رہے ہو کہ وہ معذور پرندہ تم بن جاؤ؟ اڑتا ہوا پرندہ تمہیں بننا چاہیے کہ خود بھی اپنی روزی کا بھی انتظام کرو اور دوسروں کے لیے بھی تم نفع بخش بنو۔ تمہیں اس پرندے سے سبق حاصل کرنا چاہیے، سیکھ حاصل کرنی چاہیے، نہیں ہے کہ وہ معذور پرندے کو دیکھ کر تم نے یہ اپنے آپ کو مجبور سمجھ لیا اور یہ سوچ لیا کہ نہیں معذور بن کے پڑے رہو، روزی روٹی کا انتظام اللہ رب العزت فرما دیں گے۔ یہ نہیں کرنا تھا، بلکہ دوسرے پرندے سے تم کو سبق لینا تھا۔ تو ان سب سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رزق کے لیے آدمی کو محنت کرنا چاہیے، اس کے لیے جو کوششیں ہو سکتی ہیں وہ کوششیں آدمی کو کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیتیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ارشادات اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ روزی اللہ رب العزت کے ذمے ہے اور اللہ تعالیٰ روزی کا انتظام کرتا ہے۔ انسان کے علاوہ جو دوسری مخلوقات ہے، جو جاندار ہے، ان کی روزی روٹی کے بارے میں آپ دیکھیں، سب کی روزی روٹی کا انتظام اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ ایک معمولی چیونٹی ہے، اس کو جتنے دانے کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام اس کے لیے اتنا ہی کیا ہے، اور ہاتھی ہے، اس کو جتنی خوراک کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنا انتظام کر دیتا ہے۔ سمندروں کے اندر بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، اس کو جتنی خوراک چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام اس کے ذمے اپنے ذمے لے رکھا ہے، اس کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو روزی کا ذمہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لے رکھا ہے اور انسان کو جھک مار کر روزی مل کر رہے گی۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے پاس ہر حال میں آ کر رہتی ہے، ایک روزی اور ایک موت۔ موت سے بھی انسان نہیں بھاگ سکتا ہے، وہ چاہے بھاگ لینا ممکن نہیں ہے، اور روزی سے بھی انسان نہیں بھاگ سکتا ہے، وہ چاہے بھاگ لینا اللہ رب العزت نے اس کے قسمت میں دینا طے کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو راستہ بنایا اس راستے کے ذریعے اس تک پہنچنا ہے، اور روزی اور موت میں روزی آگے بڑھ جاتی ہے، رزق آگے بڑھتا ہے، موت سے پہلے پہلے آپ کو روزی مل کر رہے گی۔ اگر آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کوئی روزی طے کر رکھی ہے تو وہ موت سے پہلے پہلے آپ کو مل کر رہے گی۔ یہ نہیں کہ موت کے بعد آپ کی روزی آئے گی، موت کے بعد جو آئے گی وہ آپ کی روزی نہیں ہوگی، وہ کسی اور کی ہوگی۔ آپ کا جو طے ہے اللہ رب العزت کے یہاں وہ آپ کو مل کر مرنے سے پہلے پہلے رہنا ہے۔ قرآن کریم نے باضابطہ کہا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے انسانوں کی روزی کو باضابطہ تقسیم کر رکھا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کی طرف سے روزیاں تقسیم ہے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، جس کے مقدر میں جو ہے اس کو مل کر رہنا ہے، نہیں ملے اس کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے روزی کو طے کر رکھا ہے، اور روزی کا تلاش کرنا یہ انسان کے لیے ایک ذمہ داری ہے۔ مال کو اللہ رب العزت نے ایک محبوب چیز قرار دیا، مال کو خیر قرار دیا، مال کو قیام کا ذریعہ بنایا، لیکن اس سب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مال ہی ہمارا مقصود ہے۔
آج کی صورتحال یہ ہے کہ مال انسان کا قبلہ اور کعبہ بن کے آئے. مال و دولت ہی ہماری عزت کا، ہمارے افتخار کا معیار بن گیا. جس کے پاس مال ہے وہ بڑا آدمی ہے، اس کے پاس کچھ اور ہو یا نہیں ہو. ایک بڑے بزرگ نے فرمایا کہ اگر مال و دولت کسی کو مل گئی اور اس کے بعد اس کے پاس نہ شکل ہے، نہ صورت ہے، نہ عقل ہے، نہ کچھ ہے، تو آدمی اس کو بھولے شاہ بادشاہ اس کو بنا دیں گے. بھولا بادشاہ ہے، یہ بڑا بھلا آدمی ہے، کیونکہ مال ہے تو بادشاہ ہے. تو آج کی دنیا میں مال انسان کے لیے اس کا قبلہ بن گیا، اس کا کعبہ بن گیا. اور اس مال کو حاصل کرنے کے لیے انسان ہر وہ ممکن کوشش کرتا ہے جو اسے نہیں بھی کرنا چاہیے، لیکن وہ مال کے آنے کا ذریعہ ہے. وہ فرعون قارون کو دیکھ کر لوگوں نے کہا تھا نہیں، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی اتنا خزانہ مل جاتا جتنا خزانہ قارون کو ملا ہوا ہے. تو ہماری صورتحال بھی یہی ہے کہ دنیا والوں کو دیکھ کر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اتنا ہمیں بھی مل جائے، اور نہیں ہے تو آدمی پھر دوسروں کے جیب پر نگاہ رکھتا ہے، نہیں ہے تو دوسروں کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. شریعت میں یہ تو حکم ہے کہ مال کو حاصل کرو، لیکن شریعت نے یہ نہیں کہا کہ مال کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگیاں ایسی کھپاؤ کہ سارا کچھ تمہارا مال ہی رہ جائے، باقی اور کوئی چیز نہیں رہے. شریعت کی طرف سے یہ مطلوب نہیں ہے کہ مال کے لیے انسان اپنی زندگی کو ایسا کھپا دے کہ اس کے لیے سب کچھ قربان کر دے، اپنی عزت وہ داؤ پر لگا دے، اپنی جان کو وہ داؤ پر لگا دے، اپنا سب کچھ وہ داؤ پر لگا دے، بس مال آنا چاہیے، مال آنا چاہیے. شریعت کی نگاہ میں یہ مطلوب نہیں ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے، اس کا مکلف اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی نظریہ ہونا چاہیے، یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے مقدر میں جو کچھ طے کر رکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا. چاہے ہم کچھ بھی کر لیں، دنیا کچھ بھی کر لے، ہمارے مقدر میں جو ہے وہ مل کر رہنا ہے. اس لیے ایک طرف کوشش بھی کرنا ہے اور دوسری طرف پریشان بھی نہیں ہونا ہے. ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ رب العزت پوری مخلوقات کو میرے کنبے میں داخل کر دے، سب کی روزی کی ذمہ داری میرے سر اللہ تعالیٰ ڈال دیں، ساری دنیا جو بھی ہے، انسان، جنات، چرند پرند، جاندار، پھلا ڈکا جو بھی ہے، سب کی ذمہ داری اللہ رب العزت میرے سر ڈال دے، کیا بایزید سب کے روزی روٹی کا انتظام تمہیں کرنا ہے. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ زمین کو، پوری زمین کو پتھر بنا دے، ایک دانہ یہاں سے نہیں نکل سکتا ہے. آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش کے دروازوں کو بند کر دے، ایک قطرہ پانی بارش سے آسمان سے نہیں برس سکتا ہے. ایک دم رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائے اور ساری دنیا کو میرے حوالے کر دیا جائے کہ سب کی روزی روٹی کا انتظام آپ کو کرنا ہے. تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی مجھے ذرہ برابر کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، کیونکہ میرا ایمان ہے، میرا اعتقاد ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا تو جس راستے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتظام فرمائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ایک راستہ بند ہو گیا تو بس سارا راستہ ہی بند ہو گیا. اگر زمین غلہ اگانا بند کر دے تو بند کر دے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جب اس کا ذمہ اپنے سر لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا انتظام فرمائیں گے. اور اسی لیے ایک مرتبہ انہوں نے ایک شخص کے پیچھے نماز پڑھی، امام صاحب تھے، نماز پڑھایا، انہوں نے نماز پڑھی. بڑی بات ہے بڑے لوگوں کی، ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. امام صاحب میں اور ان میں تعلقات ہو گئے، اور جب آدمی کے ایک دوسرے کے تعلقات ہوتے ہیں تو آدمی خیر خیریت دریافت کرتا ہے. اور آج کے زمانے کا تو یہ ایک دم عام سا سوال ہے کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے، من این تاکل، کہاں سے آپ کھا رہے ہیں. امام صاحب نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سوال کر دیا کہ آپ کہاں سے رہے، آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے، آمدنی کے ذرائع کیا ہے آپ کے. تو
تو बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं इस सवाल का जवाब आपको दूं, इससे पहले मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि आपके पीछे मैंने जो नमाज पढ़ी मैं वो नमाज दोहरा लूं, क्योंकि मेरी वो नमाज नहीं हुई। अब सोच रहे इमाम साहब ने सिर्फ इतना सवाल किया कि आपका जरिए माश क्या है, तो ये हजरत फरमाते हैं कि मैंने आपके पीछे जो नमाज पढ़ी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस नमाज को दोहरा दूं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के राज़िक होने में आपको शक है, आपका ईमान मैं समझता हूं कि या तो नहीं है या पुख्ता नहीं है, लिहाजा आपके पीछे हमारी नमाज नहीं हुई। तो पहले हमें वो नमाज दोहराने दीजिए, बाद में आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। हमारा जरिया माश क्या है? रब्बुल जलाल ने जब हमारी रिस्क का जिम्मा ले रखा है तो फिर जरिया माश पूछने की जरूरत ही नहीं है, उसको देना है, वो चाहे जैसे दे। एक बड़ी बुजुर्गा गुजरी है हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह। एक मर्तबा उनके घर में कुछ था, एक रोटी गालिबन थी, उन्होंने अल्लाह के लिए, कोई फकीर आया सदा लगाया कि अल्लाह के लिए दे दो, उन्होंने वो बढ़ा दिया, बात हो गई खत्म। कुछ मेहमान आ गए घर में। अब घर में जब कुछ मेहमान आए तब घर में कुछ खिलाने पिलाने का कोई इंतजाम नहीं था। अब क्या करती, बैठी हुई है, अल्लाह से लो लगाई हुई है। इतने में दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, खादमा को भेजा कि जाओ देखो क्या है, तो मालूम हुआ कोई बंदा हदिया लेकर आया है, खाना है, और उसने कहा कि हजरत के लिए हदिया, इसे कबूल फरमा ले। कहा देखो रोटियां अगर हैं तो गिनो कितनी रोटियां हैं। खादमा ने गिना, कहा 9 रोटी है। कहा यह हिस्सा मेरा नहीं है, इसको वापस कर दो, किसी दूसरे का होगा। फिर थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर फिर दस्तक हुई और फिर उसके बाद खादमा को भेजा, मालूम हुआ कोई खाना लेकर आया है। हजरत राबिया ने फिर यही पूछा कि जरा जाकर देखो रोटी गिन लो कितनी रोटियां हैं, मालूम हुआ 9 रोटी है। कहा ये हिस्सा भी मेरा नहीं है, उसको भी आगे बढ़ाओ। दोबारा भी ऐसा ही हुआ। तो खादिमा ने कहा कि आखिर बात क्या है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। आपके घर में मेहमान भी बैठे हुए हैं, उसके लिए भी खाने पीने का इंतजाम करना है, और एक बंदा आ रहा है, अल्लाह ताला उसको भेज रहे हैं, आपकी कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं है, और वो रोटियां लेकर आ रहा है और आप गिनवा रही हैं, और गिनवाने के बाद कहती हैं कि 9 रोटी है तो ये मेरा हिस्सा नहीं है। ये माजरा समझ में नहीं आया, आखिर क्या बात है। तो राबिया बसरिया ने अपना किस्सा बताया कि दर हकीकत आज मैंने अल्लाह के रास्ते में एक रोटी सदका किया है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये फरमान है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। अल्लाह के रास्ते में एक खर्च करो, अल्लाह तबारक व तआला 10 अता फरमाते हैं। और यहाँ 9 रोटी आ रही है, एक रोटी कम है, समझ में आता है कि वो मेरा हिस्सा नहीं है, वो किसी और का हिस्सा होगा, मुझे मिलना है तो 10 मिलेगा। यह है रोजी रोटी का इंतजाम। अल्लाह तबारक व तआला इंतजाम फरमाते हैं, तो ऐसे अल्लाह ताला दुनिया वालों के पास भेजते हैं। तो जब रिस्क का जिम्मा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिया है और कस्बे माश की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने इंसानों के सर डाली है, तो हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अल्लाह के हुक्म को सामने रखकर रिस्क के हसूल का के जो जराए हैं उन जराए को इख्तियार करें। एक आदमी मुलाजमत करना चाहता है, मुलाजमत करे, कोई तिजारत करना चाहता है, तिजारत करे, कोई खेती बाड़ी करना चाहता है, खेती बाड़ी करे, लेकिन उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के उन अहकामात की रियायत करे जो अल्लाह ताला ने हमारे जिम्मे लगाए हैं। फिर आपको रिज्क की तंगी का शिकवा नहीं करना पड़ेगा। ये जो हम लोग रोना रोते हैं कि बड़ी मईशत खराब है, कारोबार नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रहे, परेशानियां हो रही है, महंगाइयां बढ़ रही है, फला हो रहा है, ये हो रहा है, तो दर हकीकत शरीयत मुतहरा ने इसके भी कई इलाज बताए। रोजी का जिम्मा अल्लाह ने ले रखा है, आपको रोजी मिल कर रहेगी, जितना अल्लाह ने मुकद्दर किया है उतना मिल कर रहना है। नंबर 1 आप कोशिश करें, नंबर 2 दूसरों के माल पर आपकी निगाह नहीं हो, और नंबर 3 शरीयत मुतहरा ने रिज्क की वसात के लिए जो असबाब बताए हुए हैं बाज़ाब्ता शरीयत मुतहरा की तरफ से, उन असबाब को इख्तियार किया जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी रोजियों में इजाफा फरमाएगा। बात तो कई एक है, एक बात की तरफ मैं इशारा करूं, जैसे कुरान करीम ने इशारा किया, रिस्क की अगर वसात चाहिए, अल्लाह फरमाते हैं वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिस्का। आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए, और हम आपसे रोजी कमवाना नहीं चाहते, रोजी देना ये हमारी जिम्मेदारी है।
قرآن کریم کی اس آیت نے یہ بتایا کہ نماز کے اہتمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ گھروں میں روزی پہنچاتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، ہماری اور آپ کی روزی میں اگر کمی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رزق کے جو اسباب اختیار کر رکھے ہوئے ہیں اس کو اپناتے ہوئے اللہ رب العزت کے اس حکم کا جائزہ لیں کہ ہمارے گھر میں کتنے افراد ہیں جن کے ذمہ نماز پڑھنا ہے، اور وہ نماز پڑھ رہے یا نہیں پڑھ رہے۔ سبھی لوگ نماز پڑھ رہے تو پھر ان نمازوں کی کیفیت کو بھی دیکھیں کہ بس نماز ہو رہی ہے یا اس کا حق بھی ادا ہو رہا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ مسجد میں آ کر بس حاضری بنایا اور چلے گئے، 2 رکعت پڑھی، 4 رکعت پڑھی، بس سر کو سجدوں میں ٹیک دیا اور نماز کی کوئی کیفیت نہیں، سر ہے سجدوں میں اور دماغ ہے بازار میں۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ اس نماز پر ہے جو نماز واقعی نماز ہو۔ تو اگر نمازوں کا اہتمام ہماری زندگیوں میں ہوگا، ہمارے گھر کے افراد میں اگر نماز کا اہتمام ہوگا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ نماز پڑھو، ہم رزق کے دروازے تمہارے لیے کھولیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم تقویٰ کی زندگی اختیار کرو، ہم تمہارے لیے رزق کے دروازے کھولیں گے۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، قرآن کریم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی تقویٰ کی زندگی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب اسے روزی عطا فرماتے ہیں۔ آپ تقویٰ کی زندگی اختیار کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ بے حساب روزی عطا فرمائے گا۔ رزق کی کمی ہے تو اسباب معیشت کو تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں کو تقویٰ کی پٹری پر لانے کی کوشش کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کا انتظام فرمائے گا۔ تو سارے مسائل کا حل اللہ رب العزت کے احکام کی پابندی میں، انشاءاللہ مزید باتیں اس پر آئیں گی، سارے مسائل کا حل اللہ رب العزت کے احکام کی پابندی میں ہے۔ آدمی اللہ کے حکموں کو اس طریقے سے بجا لائے جو طریقہ اللہ رب العزت نے کو مطلوب ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے۔ اگر ایسا ہم کریں گے تو بڑا مسئلہ حل ہوگا۔ آج کی دنیا کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے رزق، مال، دولت کسی بھی طرح حاصل ہو جائے، بلکہ ہر چیزوں کی بنیاد اور ہر چیزوں کا مقصد آج کے زمانے میں یہی رہ گیا۔ ایک آدمی پڑھتا ہے کیوں؟ بس مال کماوے، دنیا کا علم حاصل کرتا ہے اسی لیے کہ مال کماوے، اور دین کا علم بھی حاصل کرتا ہے اسی لیے کہ مال کماوے۔ تو سب چیزوں کا مقصد تو آج کے زمانے میں یہی رہ گیا، لیکن اس کا بھی حل اللہ رب العزت نے اپنے احکام کی فرمانبرداری میں اور اپنے احکام کی اطاعت میں رکھا ہے۔ اس کو اگر آپ دنیا میں دنیا والوں کے ماحول میں جا کر تلاش کریں گے تو شاید آپ کو نہیں ملے گا، پریشانیاں ہوں گی اور دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، رزق کو اللہ تعالیٰ نے باضابطہ تقسیم کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے مقدر کر رکھا ہے، وہ آپ تک پہنچنے ہیں۔ اگر اس کا دروازہ کہیں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بند ہو رہا ہے تو وہ دروازے کیا ہو سکتے ہیں، ان کو کھولنے کے ذریعے کیا ہو سکتے ہیں، ان کو جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کے رزق کے دروازے کھلیں اور وسعت کے ساتھ، برکت کے ساتھ آپ کو وہ رزق ملے۔ یہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے، نہیں ہے کہ آدمی حلال و حرام کے تمیز کو کھو دے، دوسروں کا مال ہڑپ لے۔ ایسا کرنے کی